السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جس نبی کا امتی بنایا ہے، وہ نبی اتنی عظمت والا، اتنی شان والا، اتنے مقام والا ہے
کہ اس نبی کا ہر کام اللہ رب العالمین نے میرے لیے، آپ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے دین بنا دیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھائیں، آپ علیہ السلام کا کھانا کھانا میرے لیے، آپ کے لیے دین بن جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام پانی پئیں، آپ کا پانی پینا میرے لیے، آپ کے لیے دین بن جاتا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے نکلے، آپ کا تجارت کرنا ہم سب کے لیے دین ہے۔ میدان جہاد اور قتال میں جائیں، آپ علیہ السلام کا جہاد اور قتال کرنا امت کے لیے دین ہے۔ مدینے کی مسجد نبی پہ چبوترے پہ بیٹھ کے آپ علیہ السلام اصحاب صفا کو تعلیم دیں، آپ کا پڑھانا اپنے اصحاب کو تعلیم و تربیت سے مزین کرنا میرے لیے، آپ کے لیے دین بن جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بڑی ہی اہم بات ہے، اگر میں بھول جاؤں میرا بھولنا دین نہیں بنتا۔ حضرت قاری صاحب جماعت کرواتے ہوئے اگر بھول جائیں تو قاری صاحب کا بھولنا کبھی بھی دین نہیں بنے گا۔ لیکن وہ نبی اتنی عظمت والا، اتنی شان والا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام اگر بھول بھی جائیں، آپ علیہ السلام کا بھولنا بھی میرے لیے، آپ کے لیے دین بن جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں کتاب الصحف کے اندر ایک روایت نقل کی ہے۔ ایک دن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، 4 رکعتوں کی بجائے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 2 پڑھائیں، سلام پھیر دیا۔ جماعت کے بعد آپ علیہ السلام گھر تشریف لے گئے۔ دیہات کا ایک رہنے والا ایک بدوی ذوالیدین سے کہا جاتا تھا، اصحاب رسول سے پوچھنے لگا بھی آج معاملہ کیا بنا ہے، سارے خاموش ہیں۔ تو یہ گیا، نبی علیہ السلام کا دروازہ نوک کرتا ہے، آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے، علیک سلیک ہوئی تو یہ الفاظ جو کہتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں محفوظ کیا ہے ان الفاظ کو۔ کہنے لگا کہ انسیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام کسرت الصلاۃ۔ بعض روایات میں الفاظ اس کے الٹ ہیں۔ کہتا ہے حضور کیا آج آپ بھول گئے ہیں یا نماز اللہ ہی کی طرف سے کم کر دی گئی ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ما نسیت وما کسرت الصلاۃ، اے ذوالیدین میں بھی نہیں بھولا اور نماز بھی کم نہیں ہوئی۔ تو یہ کہتا ہے بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے حضور مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ آج آپ نے رکعتیں صرف 2 پڑھائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں چلو تصدیق کر لیتے ہیں۔ مدینے کی مسجد نبی میں آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ کا یار غار صدیق بھی موجود ہے، دیگر اصحاب بھی موجود ہیں، باقی لوگ جا چکے تھے کام کاج پہ۔ آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا بھی یہ ذوالیدین کیا کہہ رہا ہے، کیا بات ایسے ہی ہے؟ تو اصحاب رسول کہنے لگے سادہ کا ذوالیدین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذوالیدین بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، آج آپ نے صرف 2 رکعتیں ہی پڑھائی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بھی جو جا چکے ہیں ان سب کو بلاؤ۔ جتنے بھی اصحاب رسول نماز پڑھ کے جا چکے تھے سب کو واپس بلایا گیا، سارے آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے 2 رکعتیں اور پڑھائیں اور آخر پہ سجدہ سہو کیا۔ تو میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا میرے لیے آپ کے لیے دین بن گیا ہے۔ اگر حضور نہ بھولتے اور قاری عبدالوہی صاحب بھول جاتے
تو پھر آپ لوگوں نے پتہ نا کیا سلوک کرنا تھا. آپ لوگ تو پہلے ہی تیار ہوتے ہیں بھی امام خطیب کوئی کمی کوتاہی کوئی، حالانکہ ہم لوگ بھی انسان ہیں، کوئی فرشتے نہیں ہیں، لیکن مقتدی جو ہیں ان کو کوئی موقع چاہیے، کوئی بہانہ چاہیے. آپ نے کہنا چلو جی مولوی صاحب اپنا بستر بوریا گول کریں، ہمیں بندے اور. لیکن حضور علیہ السلام کا بھولنا بھی میرے لیے آپ کے لیے دین بن گیا ہے. تو میرے بھائیوں، آج کے ان چند لمحات میں چند منٹ کا ہر کام تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. کائنات کے کسی اور فرد و بشر کا اللہ نے نام نہیں لیا. تو میں آج کوشش کروں گا، کیونکہ جب تک کوئی بھی فرد و بشر زندہ ہے کھانا کھانے کی حاجت اسے رہتی ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ یہ بات عرض کروں کہ حضور علیہ السلام کھانا کس طرح کھایا کرتے تھے، آداب کون سے آپ علیہ السلام نے سکھلا دیے امت کو کہ کھانا جو ہے وہ کس انداز سے کھانا ہے، کتنا کھانا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے یہ میرے لیے آپ کے لیے جو نمونہ ہے، عملی طور پہ بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے. کیونکہ آپ سروے کر لیں، پاکستان وہ سرزمین ہے، عمرے پہ آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں سے سب سے زیادہ لوگ جاتے ہیں. حج پہ آپ دیکھ لیں کوئی آفت آ جائے، ڈونیشن دینے کے اعتبار سے پاکستان کے لوگ صف اول میں آپ کو نظر آئیں گے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگیوں کے ساتھ اگر ٹیلی کریں تو جتنے ہم دور ہیں حضور کی زندگی سے، شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو یا کوئی ایسا علاقہ ہو. تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ چند منٹوں میں آپ حضرات کے یہ سامنے بات رکھوں کہ کھانا کھاتے وقت حضور کا طریقہ کار کیا تھا. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ خوراک انسان کے وجود کو قوت اور طاقت بخشتی ہے. اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر طاقت رہے جسم کے اندر، تاکہ وہ اللہ کے عبادت کرتے وقت جو ہے اس کے اندر کوئی کمزوری نہ آئے، کوئی کمی اور کوتاہی نہ ہو. یہ مقصد ہے کھانا کھانے کا. کئی لوگ جو ہیں وہ زندہ ہی کھانا کھانے کے لیے رہتے ہیں، تو یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کا مقصد انسان کے جسم میں اتنی قوت اور طاقت رہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکامات کے تابع وہ کر سکے. اس کے بعد دوسری جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ کھانا جو ہے غذا وہ کس طرح کی کھانی چاہیے. اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں اس کا تذکرہ فرما دیا. سورہ بقرہ کے اندر عرش والا رب کہتا ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین کے اندر جو بھی حلال اور پاک چیز ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے، وہ آپ لوگ کھا سکتے ہیں. تو جب بھی آپ کھانے کا انتخاب کریں تو میرے بھائیوں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کھانے والی جو چیز ہے وہ حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو. اور اس کے بعد تیسری بات جس کا اہتمام کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ علیہ السلام نے ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا. اور اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں کتاب الاطعمہ کے اندر روایت جو ہے نقل کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، علی بن اکمر یہ بیان کرتے ہیں کہ سمیت ابا جحیفہ تھا، میں نے ابو جحیفہ سے سنا ہے، قالا یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے. آپ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ لوگو لا آکل متکئا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتا ہوں تو ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا. تو یہ میرے بھائیوں اس بات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم کھانا کھائیں تو ٹیک جو ہے وہ لگا کے کھانا کھانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے. اور چوتھی بات جس کا آپ لوگوں نے میں نے اہتمام کرنا اپنی روزمرہ کی زندگی میں،
وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کبھی بھی کھڑے ہو کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10-12 سال پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کی، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کو نقل کیا کتاب الاشربہ کے اندر، باب کراہیت شرب قائما، یہ باب باندھا ہے اور اس میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ان انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو نہا ان یشرب الرجل قائما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بیان کرتے ہیں جو حضور کے خادم ہیں، خدمتگار رہے ہیں، 1 سال نہیں 2 سال نہیں 10-12 سال کا عرصہ خدمت کی ہے، تو بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کے پانی نہ پیے. کالا قتادہ، تو حضرت قتادہ کہتے فَقُلْنَا فَالْآكِلُ، پانی پینا اگر منع ہے تو کھا پی سکتا ہے. یہ سوال کرنے والے نے حضرت قتادہ نے سوال کیا حضرت انس سے، تو فرماتے ہیں فَقَالَ ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ. آپ نے فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پینے کی بجائے اگر کوئی بندہ کھانے کا سوال کرے، جی کھڑے ہو کے کھا سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ اس سے بھی کئی بڑا گناہ جو ہے، یہ گناہ ہے. کھڑے ہو کے پانی پینا یا کھانا کھانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا ہے. اور 5ویں چیز جس کا خیال رکھنا چاہیے، جب آپ کھانے کی میز پہ آتے ہیں، کھانا دسترخوان لگ گیا ہے، آپ کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں، اگر کوئی مہمان آ گئے ہیں، بعض دفعہ مہمان آ جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ اگر کوئی اہل علم، کوئی بڑا شخص کوئی آ گیا ہے، تو اس کی بزرگی کا، اس کی دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ میزبان پہلے شروع ہو جائے، مہمان بعد میں آ رہا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ قال كنا اذا حضرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما لم یضع احدنا یدہ حتی یبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں، حضرت ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہمارے ساتھ کھانا کھاتے تو جتنی دیر تک نبی علیہ السلام کھانا کھانا شروع نہیں کرتے تھے، آپ علیہ السلام کھانے کا آغاز نہ کرتے، تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں ہم میں سے اصحاب رسول میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کھانا جو ہے وہ ہاتھ نہیں بڑھایا کرتا تھا. ہم انتظار کرتے نبی علیہ السلام جب کھانا شروع کر لیتے، آپ ہاتھ بڑھاتے، اس کے بعد ہم جو ہے شروع کرتے. یہ روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا کتاب الاشربہ کے اندر، اور اسی طرح اس روایت کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند احمد کے اندر نقل کیا ہے. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے حکم لگایا کہ ھذا حدیث صحیح، اور دیگر محدثین نے جس طرح کہ حافظ زبیر زئی ہے رحمہ اللہ، انہوں نے بھی یہ حکم لگایا ہے، اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. اس کے بعد میرے بھائیو، چھٹی چیز جس کا میں نے اور آپ نے اہتمام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کھانا بن کے آتا ہے، کھانا اگر گرم ہے تو یہ نہیں سوچنا بھی پتہ نہیں بعد میں پلیٹ ملنی کہ نہیں ملنی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. اگر کھانا گرم ہو تو پھر میرے بھائیوں کھانے کو ٹھنڈا کریں. حضرت عروہ بیان کرتے ہیں اسماء بنت ابی بکر سے کہ جب بھی ان کے پاس سرید لایا جاتا، بعض دفعہ وہ گرم ہوتا، تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا ٹھنڈا کر کے کھایا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یقولو ہوا اعظم للبرکتی. حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈا کر کے کھانا کھانا اس میں برکت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. یہ روایت جو ہے یہ سنن دارمی کے اندر موجود ہے، اور اس کو محدثین نے کہا کہ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث جو ہے حسن درجے کی ہے. تو اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ روایت جو ہے ابن حبان نے بھی ذکر کی ہے، تو یہ روایت حسن درجے کی ہے. تو گرم گرم کھانا جو ہے فوری طور پہ اگر کھایا جائے تو انسان کا گلا بھی خراب ہو جاتا ہے، دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے.
تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں بھی آج مل گیا پتہ نہیں دوبارہ ملنا یا نہیں ملنا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ کھانا اگر گرم ہے تو اس کو ٹھنڈا کر کے کھائیں، اطمینان کے ساتھ کھائیں۔ نارمل کھانا کھائیں گے تو اللہ کی طرف سے اس کے اندر برکت اور رحمت جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بڑا ہی اہم معاملہ جو عام طور پہ ہم خیال نہیں کرتے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھاتے وقت اگر گوشت بنا ہوا ہے اس کے اندر ہڈیاں وغیرہ ہیں تو یہ نہیں جس طرح ہم جانوروں کی طرح کسی مجلس میں چلے جائیں دعوتوں پہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، یہ سنت کے بالکل خلاف ہے۔ تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ ہڈیاں نکال کے الگ برتن میں رکھیں، ڈسپلن کا مظاہرہ کریں۔ یہ روایت جو ہے یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، 2042 اس کا نمبر ہے۔ اور اسی طرح ایک اور اہم بات جس کا عام طور پہ ہمارے ہاں فقدان ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ حضرات بھی شامل ہیں، من حیث القوم ہمارے اندر یہ بہت بڑی ایک خرابی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کھانے کی میز پہ ذرا توجہ کریے گا، کھانے کی میز پہ اگر ایک سے زیادہ ڈشیں موجود ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں بھی وہ بھی ڈال لیں، وہ بھی ڈال لیں، وہ بھی ڈال لیں، وہ بھی سارے زمانے جہان کی پلیٹیں بھر کے رکھ لیتے، اینڈ پہ سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا بھی ایک سے زیادہ کھانے موجود ہونا تو ان کو سب کو مکس ایک بار ہی نہیں سارا کچھ بھر لینا چاہیے، ایک ایک چیز اٹھا کے جتنی آپ نے کھانی ہے وہ کھائیں۔ یہ روایت جو ہے یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے کہ ایک سے زیادہ ڈشیں اگر موجود ہیں تو ساری ایک بار ہی نہیں، پتہ نہیں کیا قیامت آ جانی، بعد میں شاید کم ہو جائے گا، ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک سے زیادہ ڈشیں اگر موجود ہیں تو ایک وقت میں ایک ہی چیز آپ لیں، اتنی لیں جتنی آپ نے کھانی ہے، تاکہ کھانے کا ضیاع نہ ہو، برتن ضائع نہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ کھانا ڈالتے ہیں، کھانا کھانے والا کھا لیتا ہے، برتن صاف نہیں کرتا تو برتن اس کے لیے بد دعا کرتا ہے، اور برتن کہتا ہے کہ یا اللہ جس طرح اس نے مجھے برباد کیا اللہ اس کو بھی تباہ و برباد کر دے۔ یہ بالکل صحیح حدیث۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاشربہ کے اندر ایک اور روایت نقل کی ہے جس کا ہمارے ہاں عام طور پہ فقدان ہے، وہ یہ ہے کہ کھانا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہاتھ سے توڑ کے کھانا چاہیے۔ ہمارے ہاں بڑے عجیب عجیب طریقے پائے جاتے ہیں، اور حدیث میں صراحت موجود ہے کہ اگر کھانا سخت ہے، ہاتھ سے توڑا نہیں جا رہا تو پھر آپ دانتوں کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ سے نوالا توڑ کے اپنے ہاتھ سے کھائیں۔ اور اس کا فائدہ پتہ کیا ہے، آخر پہ بھی ذکر کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کھانا ہاتھوں کے ساتھ کھائیں۔ میں جب مجھے یاد ہے جب 9th کلاس میں تھا تو ہمارے ایک استاد سے چودھری نذیر احمد صاحب، اللہ ان کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، بایو میں پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے اسمبلی میں، مجھے یاد ہے ابھی تک 92 کی بات ہے، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ انسان کے یہ جو ہاتھوں کی یہ پورے ہیں نا، جب انسان ہاتھوں کے ساتھ کھاتا ہے اور بعد میں انگلیاں زبان سے صاف کرتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ان پوروں میں اللہ پاک نے ایسے بیکٹیریا رکھے ہوئے ہیں جو انسان کی کھائی ہوئی غذا کو ہضم ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر باقاعدہ اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ اللہ پاک نے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی حکم شرعی ایسا نہیں ہے جو اللہ نے حکم دیا ہو اور وہ انسان کی عقل کے خلاف ہو یا اس کی صحت کے خلاف ہو۔ اللہ رب العالمین کا ہر حکم، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، آپ کا ہر فعل، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو آج کی سائنس غلط ثابت کر دے، بلکہ سائنس تو تحقیق کر رہی ہے اس بات پہ کہ مسلمانوں کے نبی نے یہ جو کام کیا اس میں حکمت کیا ہے۔
یہ جو کام کیا ہے اس میں حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اذا والغ الکلب فی اناء احدکم، جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تک 7 مرتبہ نہ دھویا جائے وہ پاک نہیں ہوتا۔ اولاہن بالتراب، صحیح مسلم میں الفاظ ہیں او اخراہن بالتراب، پہلی بار مٹی سے دھونا ہے یا آخری بار مٹی سے دھونا ہے۔ اب یہ آج سے 14 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرما دی، اور جب یورپین سائنسدانوں نے اس پہ ریسرچ کی بھی مسلمانوں کا نبی یہ جو کہہ گیا ہے یہ بات معمولی نہیں ہے، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ کتا جو ہے اس کے پیٹ میں چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو آنکھ سے نظر نہیں آتے، مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں، جب گوبر کرتا ہے تو یہ معدے سے باہر نکلتے ہیں، اس کی دم کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اور پھر جب کتا خارش کرتا ہے تو اس کے منہ میں آ جاتے ہیں ٹریول کر کے، اور جب کتا برتن میں منہ ڈالتا ہے تو یہ کیڑے جو ہے برتن میں آ جاتے ہیں، اور انسان اسی طرح کھا پی لے دھو لے جو مرضی کر لے یہ ختم نہیں ہوتے جب تک مٹی سے صاف نہ کیا جائے، مٹی سے یہ کیڑے مرتے ہیں۔ اور یورپین سائنسدان کہتے ہیں بھی یہ کیڑے جو ہے انسانی معدے میں جا کے سب سے پہلا کام کیا ہے کہ انسان کے معدے پہ اس کی دیواروں پہ اٹیک کرتے ہیں، سوراخ کر دیتے، جسے حکیم اور اطباء جو السر کہتے ہیں۔ اسی طرح پاگل پن ہے، ڈپریشن ہے، مختلف قسم کی بیماریاں اس کیڑے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا کوئی بھی آپ کا کام جو ہے وہ برکت سے خالی نہیں ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ اگر کوئی بندہ کھانا کھلاتا ہے تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ گئے اجڑا کر کے آ گئے، بلکہ سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، یہ دعا اس کے لیے کرنی چاہیے جس نے کھانا کھلایا ہے۔ اور ایک بڑا ہی برا ٹرینڈ ہمارے ہاں بن چکا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز خوراک کا ذرہ نیچے گر جائے تو ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں اس کو اٹھا کے کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز اگر گر جائے اس کو صاف کر کے کھایا کرو، یہ حضور کا حکم بھی ہے، آپ کی سنت بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں کھانا جو ہے وہ لگ گیا ہے، اب کھانا کھانے کے دوران کچھ چیزیں ہیں جن کا عام طور پہ خیال نہیں کیا جاتا۔ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تو ایسی کوئی نامناسب آوازیں ہمیں نہیں کسنی چاہیے کہ دوسرے کسی بھائی کو وہ معیوب لگے، بری لگے اور وہ برا مان جائے۔ ایسی حرکات سے ہمیں جو ہے وہ باز رہنا چاہیے، اور کھانا کھانے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہر کھانے والا وہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئے۔ یہ روایت جو ہے یہ تقریباً 9 سے 10 کتب احادیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، ایک روایت ذکر کر دیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام وہو جنوب توضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں سونے لگتے تو آپ وضو کر لیا کرتے تھے، اور آپ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا أَرَادَ ان یاکلا او یشربا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پینے کا ارادہ کرتے یا کھانا کھانے کا ارادہ کرتے تو آپ علیہ السلام کی عادت مبارک کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل یدیہ ثم یاکل و یشرب، یہ سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری میں بھی 4-5 مقامات پہ ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا پینے ارادہ کرتے تو پہلے آپ ہاتھوں کو دھوتے، کھانا کھانے سے پہلے بھی یا پانی بھی آپ علیہ السلام نے پینا ہوتا اپنے ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس کے بعد کھانا کھاتے وقت، کھانا کھانے سے پہلے اگر برتن آپ سے دور پڑے ہوئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ یہ ہے، جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 1857، تفصیل کا وقت نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا،
حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ یا غلام ادنو، قریب ہو جا، برتن کو قریب کر لے۔ تو یہ نہیں کہ برتن دور پڑا ہے اور آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر نقصان کیا ہوگا؟ جب آپ نوالا لگائیں گے سالن نیچے گرے گا، چیزیں نیچے گریں گی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ برتن جو ہے انسان کو قریب کر کے کھانا جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے، اور پھر جب آپ کھانا کھانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ کہے تھے جو کہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے، متفق علیہ یہ روایت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینی کا وکل مما یلیک، دین اصول حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان فرمائے، ذرا غور کریے گا۔ چھوٹا سا بچہ ہے عمر بن ابی سلمہ، یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زوجہ ہیں، یہ ابو سلمہ کے جو ہے نا یہ بیٹا تھا، تو حضور نے جب بعد میں نکاح کر لیا ان سے، تو یہ آپ کی کفالت میں آیا، چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو یہ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، تو میں ہاتھ گھما رہا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ یا غلام سم اللہ۔ آج ہمارے بچے 15 سال کے ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے۔ آپ نے فرمایا بھی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ کا دائیں ہاتھ سے کھایا کرو۔ حضور نے فرمایا بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ تو کیا کبھی ہم نے اہتمام کیا اس چیز کا؟ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بچے اپنے سامنے سے کھانا، یہ نہیں کہ دوسرے کے آگے سے اٹھا کے کھاؤ۔ حضور علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا۔ اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے اگر بسم اللہ بھول جائیں تو پھر یہ دعا پڑھنی، بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ دعا پڑھنی ہے جب یاد آ جائے، کیونکہ جب بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو لوگ بسم اللہ نہیں نہ پڑھتے 10 روٹیاں کھا جاتے، پیٹ نہیں بھرتا، کیونکہ شیطان ساتھ بیٹھا۔ صحیح حدیث موجود ہیں کہ بسم اللہ کے بغیر جب آپ کھانا کھاتے ہیں شیطان آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ دعا سن کے تو میرے بھائیو اس چیز کا اہتمام کریں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں اور اپنے سامنے سے کھائیں۔ اور ایک بڑی ہی اہم بات جس کا ہم خیال نہیں کرتے، بڑا ہی اہم مسئلہ، سننے بھی داؤد پہ یہ روایت موجود ہے، 3773 حدیث کا نمبر ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب کھانا کھاؤ نا تو پلیٹ جو ہے اس کے درمیان سے نہ کھاؤ، کناروں سے سائڈوں سے کھاؤ، اس میں کسی جگہ پہ برکت ہوتی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ برتن کہاں، برکت جو ہے وہ اللہ پاک نے کہاں پہ رکھی ہے۔ تو ایک سائیڈ سے شروع کریں، اینڈ تک چلتے جائیں، درمیان سے یا کہیں اور سے کھانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد جب آپ کھانا کھا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ ان انگلیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے چاٹا کرتے تھے، صاف کیا کرتے تھے۔ یہ معیوب نہ سمجھیں جو ہم نے فیشن بنایا ہوا ہے کہ کولڈ ڈرنک پینی ہے، آدھی چھوڑ دیے، پلیٹ میں سالن ڈالا آدھا چھوڑ دیے، یہ ٹرینڈ جو بنا ہوا ہے یہ شیطان کا ٹرینڈ ہے، محمد رسول اللہ کا ٹرینڈ نہیں ہے۔ حضور کی سنت کیا ہے؟ برتن صاف کریں، برتن آپ کے لیے دعا کرے گا۔ اگر برتن پلیٹ گندی چھوڑ دیں گے، آدھا بیچ میں چھوڑ دیں گے، برتن آپ کے لیے بد دعا کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں سے بچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے وہ انگلیوں کو صاف کریں، برتن کو صاف کریں، اور آخر پہ دعا جو ہے اس کا اہتمام کیا کریں۔ اور یہ جو عام طور پہ دعا ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین یا وجعلنا من المسلمین کے الفاظ ہیں۔ یہ روایت جو ہے یہ صحت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے۔ ایک اور روایت جو پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے، وہ دعا جو ہے وہ آپ حضرات یاد کریں، اس کو پڑھا کریں۔ یہ جو بچپن میں آپ نے یاد کی ہوئی یہ روایت یہ سندن متن صحیح نہیں ہے، صحیح سند کے ساتھ جو روایت ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ دعا پڑھا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پہ قائم رکھے، اللہ زندگی شان والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ جب بھی ہم کھانا کھائیں، حضور کا ہر کام سنت ہے، دین ہے، تو جب ہم مانتے ہیں کہ نبی پاک کا ہر کام میرے لیے آپ کے لیے دین ہے، تو پھر کھانا کھاتے وقت بھی وہ دین ظاہر ہونا چاہیے،
وہ میری اور آپ کی زندگی میں آنا چاہیے. حضور کی اس سنت پہ عمل کیا کریں، کیونکہ جب تک زندہ ہے کھانا تو کھانا ہی ہے، لیکن وہ کھانا اگر نبی کے طریقے کے مطابق کھائیں گے انشاءاللہ یہ بھی دین بن جائے گا. اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.